یہ داستان اس شخص کی داستان ہے جس نے ایک چھوٹے عہدے کو ٹھکرانے کی کوشش کی مگر اسے اس سے بھی بڑا عہدہ دے دیا گیا۔ وہ بیونس آئرس یعنی ارجنٹائن کے دارالحکومت میں رہتا تھا۔ وہ ایک مکمل نارمل نوجوان تھا مگر اس نے عملی زندگی کی ابتدا ایک سویپر کے طور پر کی۔ وہ باتھ روم وغیرہ صاف کیا کرتا تھا۔ چونکہ وہ ایک توانا جسم کا مالک تھا اس لیے اس نے ایک جم بھی جوائن کیا ہوا تھا اور اس طرح وہ ایک نائٹ کلب میں باؤنسر بھرتی ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ ایک سائنس لیبارٹری میں کیمسٹ کے طور پر کام کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب اسے شادی کر لینی چاہیے۔ وہ ایک لڑکی سے بھی تعلق رکھتا تھا جو اس سے شادی کے لیے بھی تیار تھی۔ انہی ملاقاتوں کے دوران ایک دن وہ اپنی دوست کے لیے منگنی کی انگوٹھی لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک چرچ کے سامنے سے گزرتے ہوئے چرچ میں سے آتی ہوئی پیانو کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ آگے نہ بڑھ سکا اور بلا ارادہ چرچ میں داخل ہو گیا۔ سیاہ لباس میں ملبوس ایک شخص جو کہ پادری معلوم ہوتا تھا قربان گاہ پر بیٹھا پیانو بجا رہا تھا۔ نوجوان نے پادری اور پادری نے اس نوجوان کو اجنبی نگاہوں سے دیکھا۔ پادری نے پیانو بجانا بند کر دیا اور نوجوان کے استقبال میں پہلے جھکا، پھر کھڑا ہو گیا اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ نوجوان حیرت سے پادری کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گلدستہ دیکھ کر پادری نے کہا، میرے نوجوان دوست، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی میں اپنے کسی گناہ کے اعتراف کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں تو صرف بجتے ہوئے پیانو کی آواز سن کر یہاں آ گیا ہوں، ورنہ میں تو کسی اور کام کے سلسلے میں یہاں سے گزر رہا تھا۔ پیانو بجانے والے شخص نے کہا کہ میں یہاں کا پادری نہیں ہوں، نہ ہی میں یہاں پر کسی کے کام آنے کے لیے آیا ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ میں یہاں صرف اور صرف تمہارے لیے آیا ہوں کیونکہ میں کینسر کا مریض ہوں اور مجھے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا۔ کل مجھے خواب آیا کہ میں اس چرچ میں جاؤں اور لوگوں کے گناہوں کے اعترافات سنوں۔ میں اپنے اس خواب کی پیروی کرتے ہوئے یہاں اس چرچ میں آ گیا، لیکن اب تک کوئی بھی شخص تمہارے سوا یہاں نہیں آیا۔ شاید میں تمہارے ہی انتظار میں پیانو بجا رہا تھا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ شاید میں صرف تمہارے لیے ہی یہاں بھجوایا گیا ہوں۔ آؤ ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر اس نوجوان کو بہت حیرت ہوئی۔ وہ یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ کوئی نامعلوم شخص جو کہ پادری بھی نہیں ہے اس کے انتظار میں بیٹھا پیانو بجا رہا ہے۔ وہ دونوں اس اندھیرے میں ڈوبے ہوئے چرچ میں اکیلے تھے۔ وہاں شاید آبنوسی لکڑی کی خوشبو تھی جس کی بھینی بھینی خوشبو سونگھنے والا وہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ اندر داخل ہونے والے نوجوان کا نام جارج ماریو برگوگلیو تھا۔ اس نے پیانو بجانے والے شخص کو فادر کہہ کر پکارا اور کہا، یہ فادر، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پیانو بجانے والے شخص یا پادری نے کہا کہ اس زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے پوچھا کہ اگر نعمتوں کے اعتراف کے بعد بھی کچھ عرصہ انسان کے پاس بچ جاتا ہے تو کیا کرے؟ پیانو والے پادری نے کہا کہ پھر تو ضروری ہے کہ انسان دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف مائل کرے کہ وہ بھی نعمتوں کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ نوجوان جارج ماریو برگوگلیو وہاں سے اٹھا اور چرچ سے باہر آ گیا۔ نہ جانے کیوں اس نے اپنی زندگی چرچ کے نام کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ انجان لوگوں کو نعمتوں کے اعتراف کی طرف مائل کرے گا اور اس کے لیے وہ اپنی پوری زندگی وقف کر دے گا۔ وہ اس وقت لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ کیمسٹ ہوتے ہوئے پیانو کی ایک دھن کی لپیٹ میں کیسے آ گیا۔ وہ تو ایک پریکٹیکل انسان ہے، وہ کیسے چرچ کی زندگی گزارے گا؟ لیکن ان سوچوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایک مذہبی سکول میں داخل ہو گیا اور سوسائٹی آف جیسز نامی ایک ادارے سے منسلک ہو گیا۔ یہ ادارہ ارجنٹائن کے پادریوں کا ایک ادارہ ہے۔ جارج گوگلیو نے اس مذہبی سکول سے تعلیم حاصل کی اور 1969 میں پادری بن گیا، جبکہ 1973 میں وہ صوبائی سطح کا پادری بن گیا۔ بتدریج 1998 میں جارج ماریو برگوگلیو کو ارجنٹائن کا آرچ بشپ بنا دیا گیا۔ وہ اب ملک کی شہرت کا حامل ہو گیا تھا۔
ارجنٹائن میں مارشل لا لگنے کی وجہ سے سول رائٹس معطل ہونے کے سبب تقریباً 30,000 افراد قتل ہو گئے۔ اس دوران جارج ماریو برگوگلیو پر اپنے دوستوں کے خلاف مخبری اور آمریت کی حمایت کے کرنے جیسے الزامات لگے، مگر وہ ان سب سے بے نیاز آگے بڑھتا رہا۔ وہ قسمت کا اس قدر دھنی تھا، 2001 میں بننے والے 10 نئے کارڈینلز میں اسے بھی شامل کر لیا گیا۔ پوپ سے نیچے والا عہدہ کارڈینل کہلاتا ہے، اور یہ عہدہ بھی پوپ ہی کی طرح مقدس ہوتا ہے، اور یہی کارڈینلز نیا پوپ چنتے ہیں۔ تمام کارڈینلز مستقل اور تاحیات ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی کارڈینل انتقال کر جائے تو پوپ اس کی جگہ نیا کارڈینل مقرر کرتے ہیں۔ جارج ماریو برگوگلیو دوسرے کارڈینل سے مختلف تھا۔ وہ کھلے دل کا مالک تھا، کھل کر ہنستا تھا اور لوگوں سے بھی گھل مل جاتا تھا۔ وہ اپنی زندگی سے زندگی کی لذتوں کو نکال باہر کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اپنی تمام تر گوشہ نشینیوں کے باوجود وہ فٹ بال میچ اور ٹینگو ڈانس کا دیوانہ تھا، اور انہیں دیکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ اب اس کی عمر 77 سال ہو رہی تھی۔ وہ شاید اب اس مذہبی زندگی سے اکتانے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب وہ ایک نارمل لائف گزارے۔ وہ کھلے عام سب کچھ ایک عام آدمی کی طرح کرنا چاہتا تھا۔ وہ تمام مذہبی حدود و قیود سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ وہ اپنے کارڈینل شپ سے مستعفی ہو جانا چاہتا تھا، اور اپنے اندر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے 2013 میں جارج ماریو گوگلیو نے اپنا استعفیٰ پوپ کو بھجوا دیا۔ اس وقت کے پوپ بینیڈکٹ کو اپنی زندگی میں کسی کارڈینل کا یہ پہلا استعفیٰ موصول ہوا تھا۔ وہ حیران رہ گئے، کیونکہ ہر پادری کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کارڈینل بنے۔ پوپ بینیڈکٹ نے جارج ماریو برگوگلیو کو فوراً اپنے پاس ویٹیکن